نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد حق القول على اکثرهم، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور وہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. لہذا جو اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی پہ چلنا چاہے وہ پھر اللہ کی رضا تو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے لقد حق القول علی اکثرہم، اور یہاں خاص طور پر اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کی اکثریت مان کے نہیں دے رہی تھی. پیغمبر ان کے بیچ میں موجود تھا، کتاب پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا، ان کو جگا رہا تھا. اور ابتدائی مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آخرت کی بات ہے، لیکن وہ اس کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے تھے. وہ اسے مذاق میں ٹالنا چاہتے تھے، وہ اس پر پیغمبر کا مذاق اڑاتے، کلام کا اڑاتے. فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ غفلت میں ہیں اور مان کے نہیں دے رہے، اور ان پر بھی وہی فیصلہ ہوگا جو پہلوں پر ہوا. آپ دیکھیں کہ یہ مضمون قرآن مجید میں اتنی دفعہ دہرایا گیا کہ اکثریت نہیں مانتی، اکثریت ناشکری ہے، اکثریت کی پیروی آپ کو سیدھے رستے سے بھٹکا دے گی. لیکن مشکل یہ ہماری کہ ہم بھی اکثریت کے رستے پر چلنے میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اکثرہم فہم لا یؤمنون. سورۃ ہود آیت 17، سورۃ الرعد آیت 1، سورۃ غافر آیت 59، تینوں جگہوں پر آتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. اکثر لوگ اللہ کی بات مان کے نہیں دیتے، ماننا ہی نہیں چاہتے. سورۃ الصافات 71 میں آتا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. اولین کی اکثریت بھٹکی ہوئی تھی. پچھلی قوموں میں آپ دیکھیں، قوم نوح کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، قوم عاد میں کتنے فیصد مسلمان ہوئے، سمود میں کتنے پرسنٹ مسلمان، قوم لوط میں کتنے پرسنٹ مسلمان، صرف 2 بیٹیاں، ایک شخص بھی نہیں. قیامت کے دن کچھ پیغمبر آئیں گے نا جن کے ساتھ ایک شخص ہوگا، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 ہوں گے. لوط علیہ السلام کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ صرف 2 بیٹیاں. یہی ان کی امت تھی، بس یہی ان کا اہل، یہی ان کی امت. ایک شخص نہیں مان کے دیا پوری بستی میں سے. اکثرہم لا یؤمنون. سورۃ الشعراء میں آپ دیکھیے کتنی دفعہ یہ آیت گزری، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، وما کان اکثرہم مؤمنین. ان کی اکثریت ماننے والی نہ تھی. آیت نمبر 8، آیت نمبر 67، آیت نمبر 103، 121، 174، 190. ایک ہی بات اتنی دفعہ ریپیٹ کی گئی کہ اکثر مان کے نہیں دیتے، لہٰذا اکثر لوگ پھر جہنم کا ایندھن ہوں گے. جب مان کے نہیں دیتے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے غضب ہی کا شکار ہوں گے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی باتیں ماننے لگ جاؤ تو وہ تم کو اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے. پچھلی تاریخ کو پڑھیے تو اکثریت کا یہی حال ہے. آج بھی آپ لوگوں کی میجورٹی کو دیکھیں تو اکثریت کدھر کو جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف دوڑ رہی ہے. اکثریت کدھر کو جا رہی؟ اور پھر ہم بھی عام طور پر کس کو دیکھتے ہیں؟ سب کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کہتے، کیا دیکھتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، میں کیوں یہ کروں. کیونکہ ہمیں اس میں کیا لگتا ہے کہ پھر ہم مین سٹریم سے کٹ جائیں گے، ہم اکثریت کے ناپسندیدہ ہو جائیں گے، پھر لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے. یہی ڈر ستاتا ہے نا. تو پھر انسان اللہ کی طرف آ نہیں سکتا. خاندانوں میں آپ دیکھیں، یعنی کسی وقت بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں، پوری فیملیز کو آپ دیکھ لیں، کتنے فیصد نماز پڑھنے والے، کتنے فیصد قرآن کو سمجھنے والے، کتنے فیصد اللہ کی طرف راغب ہیں. اکثریت کا حال کیا ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. یعنی شیطان لوگوں کو بہکانے میں اس حد تک کامیاب ہے کہ اس نے جو کہا تھا کہ میں تو ان کی جڑ اکھیڑ کے ہی رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں بھی پھر جہنم کو بھر کے ہی چھوڑوں گا ان سے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. سورۃ یاسین کے آیت 70 میں بھی یہ مضمون آتا ہے. سورۃ ہود آیت 119 اور سورۃ السجدہ 13 میں بھی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی بھی لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. تو اہل مکہ کو ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے، نہیں تم مانتے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو پہلوں کا ہو چکا. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، یعنی ان کے نہ ماننے کی وجہ بھی بنیادی یہی ہے کہ شیطان کے پھیر میں آئے ہوئے ہیں. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ نہیں مان کے دیں گے. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، رکاوٹ کیا ہے نہ ماننے میں، وجہ کیا ہے نہ ماننے کی، نہ قبول کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں. اغلال کس کی جمع ہے؟ غل کی. طوق یا بیڑیاں، جس سے ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے. طوق کیا ہوتا ہے؟ جس سے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے، یعنی گلے کے اندر ڈال کے ہاتھ کو بھی ساتھ چین کیا جاتا ہے. غلت ایدیہم آتا ہے نا. تو ہم نے ان کی گردنوں میں، آناق جو ہے وہ عنق کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں. فہی الی الاذقان، وہ طوق ٹھوڑیوں تک ہے. اذقان زقن کی جمع ہے. زقن کہتے ہیں جبڑے کی وہ ہڈی جس پر دانت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دونوں طرف سے، اس کو زقن کہتے ہیں. ٹھوڑی جس کو آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے ٹھوڑیوں تک، اس ہڈی تک طوق پڑے ہوئے ہیں، گردن میں ہاتھ بھی ساتھ بندھے ہوئے ہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. فہم مقمحون، پس وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. مقمحون کا لفظ جو ہے یہ قاف میم ہا سے ہے. قمحن کہتے ہیں گیہوں کو جو پکنے کے وقت سے لے کر ذخیرہ اندوزی تک بالی کے اندر رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے نہیں نکالا جاتا. ٹھیک ہے، وہ گیہوں جس سے ستو بنایا جاتا ہے. ستو کا پتہ ہے؟ جیسے آٹا ہوتا ہے نا، اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور وہ گیہوں سے بنتا ہے اور اس میں ہسک زیادہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ ڈرائی ہوتا ہے نا، تو اگر آپ کو وہ ڈرائی کھانا پڑے تو آپ کیسے کھاتے ہیں؟ کیسے کھاتے ہیں؟ سر کو کہاں رکھتے ہیں؟ کوئی بھی ڈرائی چیز اگر آپ کو پھانکنی ہو، سر کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. کیوں اوپر کرتے ہیں؟ نیچے رکھ کے نہیں کھا سکتے. بیسیکلی قمح کا لفظ جو ہے اسی سے نکلا ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں اس کو عموماً پھانک کے اوپر سے پانی پی لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو پھانکنے کے وقت جو گردن کی کیفیت ہوتی ہے وہ یوں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے. اس سے مقمح وہ شخص جس کے اندر ستو جا رہا ہے اس کی حالت ہوتی ہے. ان کی گردنیں بھی اسی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی اور اکڑی ہوئی ہیں. اسی سے پھر مقمح اس اونٹ کے لیے بھی آتا ہے جو پانی سے سیر ہو کر، یعنی خوب پانی پی کر پھر گردن کو اوپر اٹھا لے. کبھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے کہ جانور پانی پی رہا کیونکہ اس کو گردن بہت نیچے لے جانی پڑتی ہے نا. اچھا، وہ گردن پھر کیا ہوتی ہے؟ تھک جاتی. اگر آپ بھی کوئی کام ایسا کریں، جیسے لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، گردن نیچے بہت دیر تک ہے، پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ریلیکس ہونے کے لیے خوب پیچھے لے جاتے ہیں گردن کو. تو یہ خوب گردن کا پیچھے لے جانا جو ہے اس کو مقمح کہا جاتا ہے. اس میں گویا آدھا سر اوپر کوئی اٹھ جاتا ہے، انسان کو اپنا آپ اور اپنا آس پاس کچھ نظر نہیں آتا. یہ اس کیفیت کے لیے آیا ہے. اسی طرح گھوڑے کی جب باگیں کھینچی جاتی ہیں تو اس کا سر کہاں ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اونٹ سے، گھوڑے سے جب وہ سر اٹھائے ہوئے ہو، اس انسان کو تشبیہ دی جا رہی ہے جو تکبر کے مارے سر اٹھائے ہوئے ہو، سر جھکا کے نہ دے، بات مان کے نہ دے. تو یہاں وجہ بتا دی گئی کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے، کیونکہ ان کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، سرکشی ہے، اکڑ ہے. تو وہ اکڑ ان کو سر جھکانے نہیں دے رہی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. دوسری وجہ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا، اور بنا دیا ہم نے، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے. بین کہتا ہے درمیان کو، اور یہ ایدی دو ہاتھ، دو ہاتھوں کے بیچ میں نہیں، سامنے. سدن دیوار. سد ذوالقرنین کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا تھا، بند باندھنا. اور سد معارب ابھی پیچھے آپ نے سورۃ سبا میں قوم سبا کا جو بند تھا اس کے بارے میں پڑھا.
تو سد کہتے ہیں پتھروں کے ساتھ رخنوں کو اس طرح بھر دینا کہ کوئی سوراخ شگاف نہ ہو. ایسی دیوار جس میں کوئی گلاس نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کچھ نہیں، خوب بھاری پتھروں کے ذریعے خوب موٹی دیوار ہے. آڑ، رکاوٹ، ایک پتھروں کی دیوار آگے ہے. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک سد بند پیچھے ہے، آگے بھی بند پیچھے بھی بند. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے بھی ڈھکے ہوئے. کسی بند لفٹ کو ذہن میں لے آئیے. اگر آپ کبھی لفٹ پہ چڑھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے بھی تینوں طرف سے بند ہوتی ہے، اور دروازہ جب بند ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آگے سے بھی دیوار ہے اور پیچھے سے بھی دیوار ہے اور اوپر سے بھی بند ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے کس فلور پہ ہیں، اللہ کہ وہ آپ کو انڈیکیٹر بتائے کہ ہاں جی آپ اس فلور پہ، آپ کو کچھ پتہ نہیں. تو یہی حال ان لوگوں کا ہے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بائیں اوپر ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو دو رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا، ایک رکاوٹ جس سے اپنا آپ نظر نہیں آتا اور دوسری رکاوٹ جس سے آس پاس نظر نہیں آتا. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی نشانیاں رکھی ہیں کائنات میں، ایک ہے وفی انفسہم اور دوسری وفی الآفاق. ایک ہے اپنے نفس کی نشانی کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور ایک ہے کائنات کو جانے. ان دو طریقوں سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. پیغمبروں کی ہدایت کے بعد کائنات میں غور و فکر انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کائنات میں غور و فکر کرتے تھے نا. اب یہاں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو ایک طرف غرور اور تکبر کا شکار ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند، بہت پڑھا لکھا، بہت سمجھدار مانتے ہیں، لہذا وہ کسی پیغمبر، کسی دین، کسی قرآن کی بات کو لینا نہیں چاہتے. اور دوسری طرف انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسا خول چڑھا رکھا ہے، ایسا لائف سٹائل اختیار کیا ہوا ہے، ایسی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس کے باہر ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ ایک ایسی دنیا میں ہیں، ایک ایسی روٹین میں ہیں، ایک ایسی لائف میں ہیں کہ اس کے باہر ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور یہ پردہ کون سا پردہ ہے جو آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، سورۃ البقرہ آیت 7 میں آتا ہے، اور سورۃ الجاسیہ 23 میں آتا ہے وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، اس نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. اور بیسیکلی تو دل کے اندر وہ غفلت ہوتی ہے نا. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. تو انسان کی ہدایت کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ کیا ہوئی پھر؟ نمبر 1 تکبر، خود کو بڑی چیز سمجھنا، سر اوپر اٹھائے رکھنا، حق کو، سچائی کو مان کے نہ دینا، اس کا اعتراف ہی نہ کرنا، اپنی بڑائی میں ایسا گم ہونا کہ باہر کی کوئی چیز نظر ہی نہ آئے، اپنی دنیا میں اتنے مطمئن ہونا، اتنے سیٹسفائیڈ ہونا، ایسی کنٹینٹمنٹ ہونا، ایسا غافل ہونا کہ اس کے باہر جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. اب دیکھیں نا کہ جو شخص بے چین ہوتا ہے، جو شخص اپنے آپ سے بیزار ہوتا ہے یا اپنے ماحول سے، تو وہ ہمیشہ کیا سوچتا ہے؟ اگر آپ کو اپنے گھر کے اندر گرمی لگ رہی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ باہر نکلتے ہی نہیں. اور اگر آپ کے اپنے گھر ایئر کنڈیشنڈ ہیں، ہر طرح کی راحت اور آرام اس میں ہے، آپ بھلے باہر کیوں نکلیں گے؟ نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. نکلیں بھی تو فوراً کیا کریں گے؟ واپس چلے جائیں گے. تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر ایسے مطمئن ہو جائیں، راضی ہو جائیں کہ انہیں باہر دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو، وہ لوگ پھر حق کو، ہدایت کو، پیغمبر کی بات کو مان نہیں سکتے، لہٰذا ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. سورۃ الکہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. سورۃ النساء 155 میں آتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم
النحل 108 میں آتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم. اللہ ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جب انسان خود ماننا نہیں چاہتا، قبول نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کو کوئی بھی کچھ دکھا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا. اس کے برعکس جو لوگ متواضع ہوں، ہمبل ہوں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھیں، پیغمبر کو اس کا مقام دیں، اللہ کی عظمت پہچانیں، اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کوشش کریں، ارادہ کریں، تو والذین اہتدوا زادہم ھدی. جو قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. اور جو قدم بڑھا کے اور کوشش کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے ہدایت کے آسان کر دیتے ہیں. اور جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اس کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. تو کیا ضروری ہے ہدایت پانے کے لیے؟ تواضع، انکساری، عاجزی. اور کیا ضروری ہے؟ اللہ پر اعتماد، طلب، کوشش، جدوجہد، محنت، تڑپ، پیاس ضروری ہے. تب انسان پانی کی طلب میں نکلتا ہے، اور مل جائے تو اس کے ایک ایک قطرے کو پیتا ہے. وہ آخری قطرے تک کو بھی بیکار نہیں سمجھتا. جس کو جتنی پیاس ہوتی ہے وہ اتنا ہی پانی پیتا نا. کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدھا پی کے چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا نا ایسے، اور کچھ سارا پیتے ہیں، اور کچھ ایک ایک قطرے تک کو بھی اپنے اندر اتارتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے. تو جتنی جتنی جس کے اندر طلب ہوتی ہے اتنا اتنا وہ آگے بڑھتا ہے، اور جب وہ طلب نہیں رہتی تو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا. چلیے تلاوت سنیے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان پر برابر ہے خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ان پر ڈر اثر ہی نہیں کرتا. ڈر اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسی خواہشات اور تمنا اور امیدوں میں ڈھانپ رکھا ہے کہ کوئی بات ان کے دل تک پہنچتی ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے بالا سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی جو سزا ہے وہ بھی ان کے عمل سے ملتی جلتی ہوگی. سورۃ غافر 71 اور 72 میں آتا ہے اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. کہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے جہنم میں بھی، اور زنجیریں بھی ہوں گی جس میں وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے، پھر بھڑکتی آگ کی طرف دوبارہ لائے جائیں گے. کیونکہ دنیا میں انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا،
تو ان کے اس تکبر کو توڑنے اور پگھلانے کے لیے پھر ویسی ہی چیزیں قیامت کے دن فراہم کی جائیں گی. تو ایسے لوگوں پر جن کے دل سخت ہوں کوئی بات اثر نہیں کرتی، کسی جہنم کا ڈراوا ان کو اثر نہیں کرتا. اس کے برعکس وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کیوں؟ ڈرانا کس کو فائدہ دیتا ہے؟ انما تنذر، بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں. من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرے، ذکر کا اتباع کرے. ذکر سے مراد کیا چیز ہے؟ قرآن، ہدایت، نصیحت. کیا دلیل ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں آتا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور کیا آتا ہے؟ وانہ لذکر لک ولقومک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو جو اس ذکر کی پیروی کرے، اور پیروی کا مطلب نمبر 1 تصدیق اور نمبر 2 عمل، یعنی اس کو قبول کرے اور نمبر 2 اس پر عمل کرے. انما تنذر من اتبع الذکر، یعنی ڈرانا تو اس کو فائدہ دیتا ہے جو نصیحت کو فالو کرنا چاہے، اس پر عمل کرنا چاہے. اور ایک اور جگہ پر بھی فرمایا نا فذکر ان نفعت الذکر. اب بات یہ نا کہ پیچھے کہا گیا کہ یہ نہیں مان کے دیں گے، تو پھر کیا انسان کسی کو کچھ بتائے نہیں بتاتا رہے. فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، ماننے والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے اور وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ ڈرتا ہو رحمان سے غائبانہ طور پر، چھپ کے. خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت کا معنی بتائیے. کسی کی عظمت کی بنا پر ڈرنا، اور وہ ڈرنا جو علم پر مبنی ہو. وخشی الرحمن، اور وہ ڈرتا ہو رحمان سے، بالغیب، غائبانہ طور پر. غائبانہ طور پر کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں. ایک، جہاں کوئی لوگ موجود نہ ہو، یعنی جہاں لوگ نہ ہو، اکیلا ہو. اور دوسرے دل میں، کیونکہ دل کا حال سب سے کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. تو اصل خوف کون سا ہے؟ جو زبان پر نہیں، جو کہاں ہے؟ دل میں ہے. جس کا دل رب سے ڈرتا ہو، خواہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہو، خواہ وہ لوگوں سے الگ ہو. اگر دل میں ڈر ہے تو وہی انسان کو صحیح کام پر مائل کر سکتا ہے. اور اگر دل میں ڈر نہیں تو پھر محض لوگوں سے ڈر کے کوئی کام چھوڑنا تو ہے ہی ریاکاری، اس کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں. ایسے لوگوں کے اوپر بات اثر ہی نہیں کرتی جو صرف دکھاوے کے کام کرنا چاہتے ہو. اس لیے فرمایا کہ آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں یا آپ کی نصیحت سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ذکر کی پیروی کرے، اسے قبول کرے، اس پہ عمل کرے اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے. صرف لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے نہیں ڈرے. یعنی ہر وہ کام جو ہم صرف لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہائے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کیا اس کو خشیت کہیں گے؟ نہیں. کیا وہ اللہ کی خشیت ہوگی؟ نہیں. سورۃ فاطر میں کیا آتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے. تو وہ ڈر جو علم پر مبنی ہو وہ خشیت ہوتا ہے. خشیت محض خوف نہیں ہوتا. لیکن ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. مثلا قرآن تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو. اور اللہ سے ڈرنے والا کسی بھی دنیاوی فائدے کی خاطر کوئی غلط کام نہیں کرتا. مثلا آپ کے سامنے اگر کسی کا پرچہ رکھا ہوا ہو اور کوئی آپ کو خود لکھ کر ترجمہ دے دے تو بھی آپ اپنے اوپر کیا سمجھیں گے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو حرام سمجھیں گے کہ نہیں، میری آنکھ کے لیے دیکھنا ہی حرام ہے، کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت. تو کیا نقل کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے، یا صرف ٹیچر کے ڈر سے نقل نہ کرنا خدا کا خوف کہلاتا ہے؟ نہیں، یہ تو خشیت نہ ہونے کی علامت ہے. خشیت تو صرف اس میں ہے کہ جس کے سامنے سارے مواقع کھلے ہوئے ہوں
لیکن صرف وہ اللہ سے ڈر کے، اس کے دل میں خدا کا ڈر ہے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈر کے کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا، خواہ وہ کتنا بڑا نقصان اٹھا لے. اور صرف یہ کلاس کی حد تک نہیں، امتحان کی حد تک نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہوتے ہیں نا، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں اس میں، تاکہ لوگوں میں ہماری شان بن جائے، اور لوگوں کو ہم کہہ سکیں کہ دیکھو ہم نے ہر پرچے میں 100% مارکس لیے. کہیں کوئی یہ نہ کہ اچھا اس میں تو تم نے کم لیے. کہیں ہم لوگوں سے پیچھے نہ رہ جائیں. ایک تو یہ دنیا کا آگے اور پیچھے ہونا نا، اور ایک اللہ کے ہاں بھی ایک نمبر لگ رہے ہیں اور وہاں بھی آگے پیچھے ہونا ہے. تو جو رحمان سے ڈرتا ہو وہ دنیا میں پیچھے رہ بھی جائے تو اللہ کی نگاہ میں آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے رحمان کو عزت دی ہے. وہ اپنے رب کو عزت دیتا ہے کہ رب میں بندوں سے نہیں تجھ سے ڈرتا ہوں، تو میرے لیے زیادہ اہم ہے، مجھے بندوں کے نگاہوں کا خوف نہیں، تیرا خوف ہے، اس لیے میں یہ غلط کام نہیں کر رہا. خواہ میرے پاس موقع ہے، خواہ میرے پاس چانسز ہیں، خواہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اور اس میں عمر کے بڑے اور چھوٹے ہونے کی بات نہیں ہوتی. وہ ایک مشہور قصہ ہے جس میں ایک شخص کسی کے باغ سے پھل توڑنے کے لیے جانا چاہتا تھا، تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ مجھے باغ والا دیکھ نہ لے یا کوئی دیکھ کے میری شکایت نہ کر دے، تو اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کہا دیکھو میں درخت پہ چڑھوں گا، تم نیچے کھڑے ہو جاؤ، اگر کسی کو آتا دیکھو تو مجھے بتا دینا، میں فوراً اتر آؤں گا تاکہ پکڑا نہ جاؤں. تو جو ہی باپ درخت پہ گیا تو بچے نے شور مچانا شروع کر دیا. وہ دیکھ رہا ہے، وہ ڈر کے مارے نیچے اترا. کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بندہ تو نظر نہیں آ رہا. اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کہا اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات بڑے بڑے عمر اور عقل اور سمجھ والوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اور ایک چھوٹی عمر کے جس کو آپ نادان کہہ سکتے ہیں اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو سکتا ہے. تو اصل ڈر اللہ کا وہ ہے جو بن دیکھے ہو، غائبانہ طور پر ہو، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، اس بات کا یقین ہو. اور خواہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی ہمارا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہو کہ وہ تو جانتا ہے نا. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، اس کو بشارت دے دو بخشش کی. بخشش اس کے لیے ہے جس کے اندر خشیت ہے، رب کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا حیا ہے. اس کو خوشخبری دو. یہ خوشخبری ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور کس چیز کی خوشخبری؟ بِمَغْفِرَةٍ، مغفرت کی. ایسے لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے گا. وَأَجْرٍ کریم، اور عزت والا اجر دیا جائے گا. بہت سے لوگ دنیا میں حق کی وجہ سے بہت کچھ لوز کر جاتے ہیں، اپنی عزت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں اللہ کی خاطر. تو کیا اللہ ان کی قدردانی نہیں کرے گا؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ نیت پھر اللہ ہی کے لیے خالص ہو، کوئی اور لالچ اور دنیا کا کوئی مفاد انسان کے سامنے نہ ہو. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو اس کے کیے کا اجر دنیا میں ہی مل جائے. ہاں، وہ دن ہے جب اللہ سب کو دوبارہ اٹھائے گا. اسی لیے فرمایا